ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قصے سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. ہم جن بھوتوں کے قصے بہت شوق سے سنتے ہیں. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن بھوتوں کے قصے سننے، انہیں پڑھنے اور ان کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے. آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ بہت ہی مزے کی اسٹوری ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ اسے انجوائے کریں گے، کیونکہ یہ جس لڑکی کے بارے میں کہانی ہے اسے جن بھوتوں کے بارے میں پڑھنے، ان کے بارے میں کہانیاں سننے اور ان کو جاننے کا بہت شوق تھا. بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے جن بھوتوں سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ ان کے قصے سنے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا. انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس پر خود اس انسان کو بھی یقین نہیں ہوتا جس کے ساتھ وہ واقعات گزر رہے ہوتے ہیں. آج جو میں اسٹوری آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس لڑکی کے بارے میں ہے اس کا نام آصف تھا. آصف اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے جنات کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں رات بھر جاگ کر ان کے بارے میں اسلامک اور نان اسلامک بکس پڑھتا تھا. آصف کہتے ہیں کہ میں کبھی علماء اکرام کے پاس بیٹھ کر ان سے جنات کے بارے میں سوال کرتا تو کبھی گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر میں بزرگ دین سے اس مخلوق کے بارے میں معلومات لیتا. اتنا گہرا اور وسیع مطالعہ کرنے کے بعد بھی میرے دل میں کبھی انہیں دیکھنے کا خیال نہیں آیا. میرے اس جنون کو لے کر میرے گھر والے بہت پریشان رہتے تھے، کیونکہ نہ ہی میں رشتہ داروں سے ملتا تھا اور نہ ہی میرا کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی جان پہچان والا. میں نے گریجویشن کے بعد بھی ابا کے کہنے پر اکاؤنٹس کی ایک سرکاری جاب کر لی، جہاں صبح 9 بجے سے 3 بجے تک میں پوری ایمانداری سے ڈیوٹی دیتا تھا. بس یہی وہ وقت تھا جب میں جنات کے بارے میں کوئی بات نہ پڑھتا اور نہ ہی سنتا تھا. یہ نوکری کے 6 گھنٹے میرے لیے بہت دشوار ہوتے کیونکہ مجھے جنات کی ذکر سے دور رہنا پڑتا تھا. لیکن ابا کی عزت اور اپنے مستقبل کا سوچ کر میں اکثر خاموش ہو جاتا. مجھے اس جنون کو اپنائے ہوئے اب 4 سال ہو چکے تھے. ابا اور اماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا تاکہ میں ان کتابوں اور کمپیوٹر سے باہر آ سکوں. میں اب اور ٹال بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میری عمر 30 سال ہونے والی تھی. ابا اور اماں، بڑی بہن جو کہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اس کی ماشاءاللہ شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بیٹے بھی تھے. میری بڑی بہن نے میرے لیے ایک لڑکی دیکھی. 3 مہینے بعد میرے نکاح کی تاریخ رکھی گئی. مجھے شادی کی تیاری کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے بہنوئی بہت خوش مزاج تھے، اس لیے مجھے زبردستی پکڑ کر اپنی گاڑی میں شاپنگ کروانے لے گئے. لیکن میں ان کے ساتھ اس شرط پر جاتا تھا کہ مفتی صاحب بھی گاڑی میں رہیں گے تاکہ میں سفر کے دوران ان سے جنات کے بارے میں مزید جان سکوں. خیر 3 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے. آج میرا نکاح اور رخصتی تھی. میں نے اب تک ایک دفعہ بھی اپنی ہونے والی شریک حیات کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے دل میں ایک تجسس بھی تھا. میرا نکاح ہو گیا. میرے نکاح میں آدمی غم اور علماء اکرام، بزرگان دین زیادہ آئے تھے. مسجد میں گویا ایسا ماحول تھا جیسے کہ کوئی OIC کا اجلاس ہو. ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے. مغرب کے بعد مسجد میں نکاح ہوتے ہی سارے مہمان وہاں سے ہال میں آ پہنچے، کیونکہ ہمارے یہاں مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد رخصتی ہو جاتی تھی. میری بیوی نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اس لیے میری دید کی طلب بڑھتی جا رہی تھی. عشاء کی نماز کے بعد ہم سب گھر پر
روانہ ہوئے۔ بہنوئی کی گاڑی میں میری خواہش کے مطابق آگے مفتی صاحب بیٹھے تھے اور پیچھے میں اور میری بیوی۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ میں اس وقت بھی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس شب عروسی میں جتنا وقت ضائع ہو گیا، اتنی دیر میں جنات کے بارے میں ایک چھوٹی کتاب یا کوئی بیان سن لیتا۔ پھر اس لڑکی اور اپنے والدین کی خواہش کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ چلو آج کی رات اپنے والدین کی خوشیوں کے نام کر دیتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شاید انہوں نے شرم کے مارے جواب نہیں دیا۔ میں نے جیسے ہی ان کا گھونگھٹ اٹھایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پہ ہی تھا، لیکن سامنے میرا ہی ایک ہم شکل موجود تھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میرا انتقال ہو گیا۔ میں روح ہوں اور سامنے میری لاش۔ فوراً مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ خوش قسمتی سے وہ بے ہوش تھی کیونکہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ جب میں نے ارد گرد دیکھا تو بہت سے علماء کرام موجود تھے اور میرے ماں باپ بھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں روح ہوں یا زندہ؟ اور اگر میں زندہ ہوں تو یہ سامنے میرے ہم شکل کون ہے؟ یہ سوال میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ دھماکہ کیسے ہوا۔ میں نے نوٹ کیا کہ علماء اکرام میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بآسانی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے علماء اکرام سے جب سارے معاملے کی حقیقت پتا کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے مطابق میں خود ایک جن تھا جو اپنی دماغی توازن کھو بیٹھنے کی وجہ سے بھٹک کر اس بے قصور لڑکے پر قابض ہو چکا تھا اور 4 سالوں سے اس پر قابض تھا۔ میں صرف ایک ہی شرط پر اس سے الگ ہو سکتا تھا، جب مجھے یہ احساس ہو جائے کہ اس لڑکے کے جسم پر میں قابض ہوں، اب اس کا کوئی اور حقدار آ چکا ہے۔ میں ایک پاک صاف جن ہوں، اس لیے علماء اکرام نے مجھے کم سے کم تکلیف پہنچانے اور اس لڑکے کی زندگی بچانے کی خاطر 4 سال تک انتظار کیا۔ میری یادداشت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیس انسانوں کے لیے بہت پیچیدہ تھا اور اس لڑکے کے مسئلے پر 32 علماء، مفتی اور بزرگان کام کر رہے تھے۔ اب مجھے سب سمجھ آ رہا تھا کہ میں اس لڑکے سے جنات کے بارے میں اتنا کیوں پڑھواتا تھا۔ میں شاید اپنے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ لڑکا یعنی کہ میں خود بے ہوش تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ایک بوسہ دیا اور پیر پکڑ کر معافی مانگی۔ میری یادداشت اب واپس آ چکی تھی۔ علماء اکرام سے گلے ملنے کے بعد، ان کے ہاتھ چومنے کے بعد میں ان سے رخصت لی اور اپنے قبیلے کی طرف اٹھ چلا۔